اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ یہ وہ ایام ہیں، کہ یہ وہ دن ہیں جس میں بندہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ یہ جو ایام اب ہمارے پاس آنے والے ہیں، اس کو یوں ہی نہیں گنوانا چاہیے۔ ہر طرف سے، ہر جانب سے ایسا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نماز کے ذریعے، سنن نوافل کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہیے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی جس کے پاس یہ 10 دن آ گئے، وہ یوں ہی اس کو گنوا دیا۔ نہ تو اس کے پاس سنن نوافل کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس ذکر و اذکار کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس دعا و مناجات کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس قربانی کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس صدقات و خیرات کا اہتمام تھا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، اور یہ جو ایام ان قریب ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان ایام کی قدر کیجئے۔ یہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں، تو ہم اچھے سے اچھا جانور لینا چاہیے، اچھا سے اچھا جانور خریدنا چاہیے، ریا و نمود سے دور رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ پیسہ خرچ کیے، آپ جو ہے محنت کیے، آپ جو ہے وقت لگائے اس کے پیچھے، یہ نیکی کہیں آپ نیکی کے بجائے یہ آپ کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ کیسے؟ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے جانور خریدتے ہیں، اچھا اچھا جانور خریدتے ہیں، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا، 2 لاکھ کا جانور خریدتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ اسٹیٹس لگاتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں؟ گلیوں میں گھماتے ہیں، بعض کیا کرتے ہیں؟ روڈوں پر چکر لگاتے ہیں۔ یہ ریاکاری ہے، یہ شہرت ہے، یہ ریا و نمود ہے، یہ دکھلاوا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد،
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال عز شأنه في موضع آخر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام ریاضتیں، ہمارے تمام دعا و مناجات، ہمارے تمام نظر و نیاز اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو میرا اور آپ کا اکیلا خالق ہے، اکیلا رازق ہے، اکیلا مالک ہے. اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے. دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو کسی قلم کا شے بنا لیا جائے اور رب العالمین کی تعریف لکھتے جائیں سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. رب العالمین نے کہا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ہماری تمام نمازیں، ہماری تمام قربانیاں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. رب العالمین نے کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کی کدو کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا. اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک عام کیا جائے. حاضرین مجلس، خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے روبرو سورۃ الحج سے ایک آیت کریمہ، ایک اور آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اے ابراہیم، آپ لوگوں میں یہ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے. یأتوک رجالا، لوگ آئیں گے، لوگ کعبۃ اللہ آئیں گے پیدل بھی. وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور وہ دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے. وہ اونٹنیاں جو زیادہ چل کر، وہ اونٹنیاں جو زیادہ دور دراز سے سفر کر کے تھک گئی ہوں. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ کعبۃ اللہ آ جائیں، حاضر ہو جائیں. ان کے لیے وہاں دنیاوی اور اخروی فائدہ ہی فائدہ ہے. اور وہ ان چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں، اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو جانور عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں جو جانور دیا ہے، نوازا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کا نام لیں اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر جانور ذبح کریں. حاضرین مجلس، آپ نے آیت کریمہ کے ترجمے سے ملاحظہ کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اس آیت کریمہ میں اس بات کا حکم دیا کہ وہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، اور اس میں اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی بتلائی گئی وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور وہ چند دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں۔ ایام معلومات، اس سے مراد جمہور مفسرین کا خیال ہے، جمہور مفسرین کا نقطہ نظر ہے، ان ایام سے مراد ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، جو کہ عنقریب ہم اس کا استقبال کرنے والے ہیں۔ محترم حاضرین، ماہ ذی الحجہ اس پہلے عشرے کی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی بڑی اہمیت بیان کیا ہے، اور احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی فضیلت بتلائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سورۃ الفجر میں کہا والفجر ولیال عشر، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمامی مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے ان 10 دنوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان 10 دنوں کی فضیلت کو بتلاتے ہوئے افضل ایام الدنیا، کہ یہ دن دنیا کے جتنے بھی سال ہیں، دنیا کے سال میں جتنے بھی مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں جتنے بھی ایام ہیں، ان تمام مہینوں میں، ان تمام سالوں میں، ان تمام دنوں میں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ محترم حاضرین، اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کی جانے والی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بخاری کی روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ یہ وہ ایام ہیں، کہ یہ وہ دن ہیں جس میں بندہ کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں کیا جانے والا عمل بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر، آخر ان 10 دنوں کو کیوں اتنی اہمیت حاصل ہے؟ آخر ان 10 دنوں کی کیوں اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ اہل علم نے اس کے پیچھے 2 بنیادی وجوہات بیان کیے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جیسا چاہے پیدا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے کیا کرتا ہے؟ فضیلت عطا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین، آپ دیکھیں گے سال بھر میں مہینوں کا اعتبار کریں گے تو سب سے افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دنوں کا اعتبار کریں گے سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اگر عشرے کا اعتبار کریں گے سب سے افضل عشرہ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اللہ رب العالمین جسے چاہے جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، مشیت میں ہے، وہ جسے چاہے فضیلت عطا کرتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک دوسری حکمت یہ ہے، اہل علم نے کہا کہ اللہ رب العالمین ان 10 دنوں میں جو عبادتیں جمع کر دیا ہے، آپ دیکھ لیجئے وہ دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں یہ تمام عبادتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین
ان 10 دنوں میں بہت بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں آخر وہ کون سی عبادتیں ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے اس ماہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جمع کر دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی بات، فریضہ حج بیت اللہ، حج کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ماہ ذی الحجہ میں ہی کیا کیا؟ ان شروع کے 10 دنوں میں حج کو مشروع قرار دیا۔ حاجی انہی 10 دنوں میں حج کی شروعات کرتا ہے۔ اگر کوئی حاجی ان تمام ارکان کو ماہ ذی الحجہ کے شروع کے ایام میں کرنے کے بجائے دیگر اور مہینوں میں، مثلا رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں مینا جائے گا، مزدلفہ جائے گا، عرفہ جائے گا، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اس کو ان 10 دنوں میں ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز رکھی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے فریضہ حج۔ حاجی 8ویں تاریخ کو حج کے اہم ارکان شروع کرتا ہے، اور یہ حاجی کیا کرتا ہے؟ 8ویں تاریخ کو تلبیہ کہتے ہوئے نکل جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے حاجی اپنے اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا قصد کرتا ہے حج کرنے کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب حجاج کرام اس تلبیے کی آواز کو بلند کرتے ہیں، اس تلبیے کو زور زور سے پڑھتے ہیں، جب کائنات اس آواز کو سنتی ہے، پتھر پتھر بھی تلبیہ کہنے لگتا ہے، درخت درخت بھی تلبیہ کہنے لگتا ہے، پہاڑ پہاڑ بھی تلبیہ کہنے لگتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم اس آواز کو سمجھ نہیں سکتے، اس آواز کو سن نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتی ہے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہاں یہ اور بات ہے، انسان اس کو سن نہیں سکتے، انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ فریضہ حج کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس ماہ ذی الحجہ کو اہمیت دی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو فضیلت عطا کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس عشرے میں ایک اور اہم نیکی کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا، ایک اور اہم نیکی کو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا، وہ ہے عرفہ کا دن۔ یہ بہت بڑی نیکی والا دن ہے، یہ بہت بڑی برکت والا دن ہے۔ اس کے اندر حاجی عرفہ کے میدان میں ٹہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، اور یہ حج کا اہم رکن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج عرفہ، کہ حج نام ہے عرفہ میں ٹہرنے کا، حج نام ہے عرفہ میں قیام کرنے کا، حج نام ہے عرفہ میں رکنے کا۔ اگر آدمی مزدلفہ کو چھوڑ کر، مینا کو چھوڑ کر اس کا تدارک دم سے کر سکتا ہے، لیکن کسی آدمی سے حج کا اہم رکن عرفہ چھڑ گیا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، پھر اثر نو اس کو حج کرنا پڑے گا۔ یہ حج کی ایک اور خصوصیت، یعنی عرفے کی ایک اور خصوصیت وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام اس دن مکمل ہوا۔ دین اسلام عرفہ کے دن مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین الیوم اکملت لکم دینکم
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے عرفہ کے میدان میں وقوف کر رہے تھے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت سنا دی، اے نبی آج کے دن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اے امیر المؤمنین، آپ کی قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہمارے تورات میں نازل ہوتی تو اس دن ہم کیا کرتے؟ عید مناتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کون سی آیت ہے وہ؟ تو یہودی نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر سنائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس یہودی سے کہا ہاں مجھے یاد ہے کہ یہ آیت کریمہ کب اور کہاں یہ نازل ہوئی۔ محترم حاضرین، حاجی عرفہ کے میدان میں عبادت میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی اس عبادت اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے جتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، کسی اور دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اللہ تبارک و تعالی اتنے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا۔ یہاں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تبارک و تعالی عرفے کے دن آسمانی دنیا پر تشریف لاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی یہ بھی کہتا ہے جاؤنی شعثا غبرا، دیکھو میرے بندوں کو آپ دیکھو کہ میرے بندے کہاں پر ہے، دیکھو ان کی عاجزی کو، دیکھو ان کے تواضع کو، دیکھو ان کی انکساری کو، دیکھو ان کے اخلاص کو، دیکھو ان کے دعاؤں مناجات کو، دیکھو ان کی عبادت کو کہ وہ اللہ رب العالمین کی کیسی عبادت کر رہے ہیں، دیکھو وہ میری عبادت کیسے کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرے بندے آخر کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت عرفہ کے دن اتنی جوش مارتی ہے، اتنی جوش مارتی ہے، اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کا نام جہنم کی فہرست میں ہوتا ہے۔ عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے جہنم کی فہرست سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے لوگوں کو جنت کی فہرست میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور محترم حاضرین، یہ عرفہ کا دن بہت بڑا دن ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام البانی رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں کہ جو عہد الست ہے، آپ کو معلوم ہے عہد الست کیا ہے؟ کہ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ سے اولاد آدم کو نکالا، تمام ذریت کو نکالا، اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا، اور اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ جو وعدہ کے 9ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الست بربکم، لوگوں کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام لوگوں نے کہا، اللہ رب العالمین توحید کا اقرار لیا تمام لوگوں سے، تمام بندوں سے، تو تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں پروردگار، ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا معبود ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو عہد الست ہے اللہ تبارک و تعالی نے
عرفے کے دن ہی لیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا اقرار لیا وہیں پر اللہ رب العالمین نے جب حاجی عرفہ کے میدان میں رکتے ہیں وہاں پر عبادت کرتے ہیں انہیں جو ذکر سکھلایا گیا انہیں جو دعا سکھلائی گئی وہ یہی توحید پر منحصر ہے. کون سی دعا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ افضل ما قلت والنبیون من قبلی عشیۃ عرفہ. میں اور مجھ سے پہلے عرفہ کے میدان میں اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں عرفہ کے میدان میں جس ذکر کا اہتمام کیے ہیں وہ یہی ذکر ہے. اور اس ذکر کے اندر سراسر توحید ہی توحید ہے اللہ رب العالمین نے جس کا اقرار لیا. محترم حاضرین، عرفہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے دعا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. بہت سارے متقی، بہت سارے پرہیزگار، بہت سارے اطاعت گزار اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ ازاری کرتے ہیں، اللہ اور تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو رکھتے ہیں، اپنے آزمائشوں کو رکھتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لے. آپ دیکھے ہوں گے عام دنوں میں کہ آدمی کتنی دیر لمبی دعا کرتا ہے، کتنی دیر دعا کرتا ہے، کم از کم 10 منٹ 15 منٹ ایک آدھا گھنٹہ. لیکن عرفہ کا دن ایک ایسا دن ہے کہ حاجی جب عرفہ پہنچ جاتے ہیں 12:30 بجے، تقریباً 12:30 بجے وہ ظہر اور عصر سے فارغ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں دعاؤں مناجات میں لگ جاتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے استاذ محترم نے کہا کہ بہت سارے ایسے حاجی کو ہم نے دیکھا جب وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں عصر تک ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے، تقریباً 4-5 بجے تک ان کے ہاتھ نہیں رکتے، تقریباً وہ مغرب تک دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہ عرفہ کا دن اتنی اہمیت کا حامل ہے جہاں یہ حاجی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہیں پر جو حج کو نہیں گئے ہیں غیر حاجی روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. اور اس روزے کی بڑی ہی فضیلت بیان کی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص عرفہ کا روزہ رکھتا ہے ثواب کی امید سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو لہٰذا یہ ایام ہمارے درمیان آنے والے ہیں تو لہٰذا اس کی قدر کرنا چاہیے. محترم حاضرین، ان ایام کو جو خصوصیت حاصل ہوئی ان میں سے اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا بھی رکھا جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو یوم النحر کہا جاتا ہے. اور یہ دن بہت بڑا دن ہے. آپ حج کے ارکان کا جائزہ لیں گے، حاجی حج کے اہم ارکان کو یوم النحر یعنی ذی الحجہ کے 10ویں دن کو ادا کرتا ہے. مزدلفہ میں جب وہ رات کو سوتا ہے، صبح جیسے ہی ہوتی ہے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی جیسے ہی صبح ہوتی ہے، فجر صادق طلوع ہوتا ہے تو فوراً وہ نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز ادا کرتا ہے. یہ ایک کام ہوا. دوسرا کام، وہ مشعر حرام کے پاس جاتا ہے. مزدلفہ کے میدان کے پہاڑ کا ایک نام ہے مشعر حرام، وہاں پر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. جیسے ہی
सूरज तुलू होता है उससे पहले होने से पहले सूरज तुलू होने से पहले वो वहां से निकल जाता है, जमरातुल कुबरा उसको कंकरियां मारता है, फिर उसके बाद कुर्बानी करता है, फिर उसके बाद अपने सर के बाल निकालता है, फिर उसके बाद खाने काबा पहुंचता है और बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करता है, फिर जैसे ही शाम होती है फिर वो मिना पहुंच जाता है। देखिए हज के कितने अरकान हैं, इन अहम अरकान को हाजी ये 10वें दिन अदा करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अअज़मुल अय्यामि इंदल्लाहि यौमुन नहर, कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे दिनों में सबसे बड़ा दिन, दिनों में सबसे अफजल दिन यौमुन नहर का दिन है। मोहतरम हाजरीन, यौमुन नहर के दिन हाजी भी कुर्बानी करता है, गैर हाजी भी कुर्बानी करता है, और यह कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। मोहतरम हाजरीन, इस अशरे की जो खुसूसियत है, इस अशरे को जो खुसूसियत हासिल हुई उनमें से एक खुसूसियत इस वजह से भी है कि इस अशरे में बंदा अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानवर की कुर्बानी अदा करता है। ये जानवर की कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। सोचो, कुरान मजीद का मुताला करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहीं दो जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज के साथ इस इबादत को जोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमाज अदा कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला की राह में, अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए कुर्बानी कीजिए। और इस एक और आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है। देखिए आप, इस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज जैसी अजीम इबादत से जोड़ा है। तो लिहाजा ये कुर्बानी के अय्याम आने वाले हैं तो हम अच्छे से अच्छा जानवर लेना चाहिए, अच्छा से अच्छा जानवर खरीदना चाहिए, रियाओ नुमूज से दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप पैसा खर्च किए, आप जो है मेहनत किए, आप जो है वक्त लगाए उसके पीछे, ये नेकी कहीं आप नेकी के बजाय ये आपके लिए वबाले जान ना बन जाए। कैसे? बास हजरात को देखा जाता है जानवर खरीदते हैं, अच्छा जानवर खरीदते हैं, लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का जानवर खरीदते हैं। बाद में क्या करते हैं? स्टेटस लगाते हैं। बाद में क्या करते हैं? गलियों में घुमाते हैं। बास क्या करते हैं? रोडों पर चक्कर लगाते हैं। ये रियाकारी है, ये शोहरत है, ये रियानुमूद है, ये दिखलावा है। इससे बचना चाहिए। याद रखना मेरे भाइयों, हम जो भी नेकी करेंगे, चाहे वो इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से हो, चाहे वो हुकूकुल्लाह से हो, अल्लाह तबारक व तआला के लिए करना चाहिए। जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के लिए करता है वो आदमी ऐसा काम हरगिज कभी नहीं कर सकता। तो लिहाजा जानवर खरीदिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए खरीदिए। और इसी के साथ साथ कुर्बानी के ताल्लुक से एक और अहम बात वो ये है कि बास हजरात इस्तिताअत रखने के बावजूद, ताकत रखने के बावजूद, मालदार होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस आदमी के पास इस्तिताअत है, जो आदमी मालदार है, फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता, फलम युदही, फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता, बस चाहिए कि वो हमारे मुसल्ला ना आए, ईदगाह ना आए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा। आज हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस करने के लिए रुपया पैसा है, आज हमारे पास
بڑے بڑے شادیاں کرنے کے لیے ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، آج ہمارے پاس لڑکی کی شادی کرنے کے لیے، لڑکے کی شادی کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک جانور خریدنے کے لیے پیسہ نہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ کتنے تف کی بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اگر ہمارے پاس اب استطاعت نہیں ہے، ممکن ہے اگلے مہینے یا پھر 2 مہینے بعد اگر ہمارے پاس پیسے آنے کے امکانات ہے تو اہل علم نے کہا کہ وہ آدمی قرض لے سکتا ہے، اور قرض لے کر بھی کیا کر سکتا ہے، وہ قربانی دے سکتا ہے، اور یہ قربانی اپنی استطاعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں اس کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس جتنی استطاعت ہے، 50,000 کی استطاعت ہے تو 50,000 کا ہی جانور لینا چاہیے، اس کے اندر اندر کا جانور لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے پاس استطاعت ہے 50,000 کی اور آپ لے رہے ہیں جانور 1 لاکھ کا۔ شریعت اس کو جو ہے پسند نہیں کرتی، تو لہٰذا شریعت یہ کہتی ہے آپ کے پاس جتنی استطاعت ہے آپ کیا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی عبادت کیجئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس عشرے کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے، جو اہمیت حاصل ہوئی ہے، اس میں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ایک یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے آتا ہے، جیسے ہی یہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، هو اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازار میں جاتے اور جو ہے آواز کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ ان کو دیکھ کر مارکیٹ میں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو دیکھ کر وہ لوگ بھی کیا کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، یہ جو ایام اب ہمارے پاس آنے والے ہیں، اس کو یوں ہی نہیں گنوانا چاہیے۔ ہر طرف سے، ہر جانب سے ایسا ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، نماز کے ذریعے، سنن نوافل کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے، زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا چاہیے۔ بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا ہی بدنصیب ہے وہ آدمی جس کے پاس یہ 10 دن آ گئے، وہ یوں ہی اس کو گنوا دیا۔ نہ تو اس کے پاس سنن نوافل کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس ذکر و اذکار کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس دعا و مناجات کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس قربانی کا اہتمام تھا، نہ تو اس کے پاس صدقات و خیرات کا اہتمام تھا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے، اور یہ جو ایام ان قریب ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان ایام کی قدر کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اصلی متقی کون ہے؟ متقی اصل کون ہے؟ پرہیزگار اصل کون ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے اصل کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے اصل وہی لوگ ہیں جو شاعر اللہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ شاعر اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ مقام، وہ جگہ، وہ ایام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قدر کرنے کا حکم دیا، تو لہٰذا ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس کی تعظیم کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اور اس میں جتنی زیادہ ہو سکے عبادت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں
ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ قرض میں مبتلا ہیں، پروردگار تو ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ پروردگار جو لوگ رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں، پروردگار تو ان کے لیے اسباب فراہم کر۔ پروردگار ہمیں مرنے سے پہلے پہلے سدھر جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جب بھی ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ہماری زبان پر یہ کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پروردگار تو ہمیں تیری جنت عطا فرما، پروردگار تو ہمیں تیری جہنم سے بچا لے۔ اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب واتوب الیہ۔